السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ آج کے پروگرام میں ہم دو جنگوں کی بات کریں گے۔ ایک جنگ جو مرسیفلی 12 دن کے بعد ایک سیز فائر تو ہو گیا ایران اور اسرائیل کے درمیان میں، اور ہوپ فلی رہے گا، اگرچہ دونوں سائڈز نے کوئی وائلیشنز کی، الزامات بھی لگے، اور ایک پوائنٹ پہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ آف آل دا پیپل گرج برس پڑے، اتنا غصہ ان کو اسرائیل پہ تھا۔ وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں ابھی انہوں نے کیا کہا۔ انفیکٹ انہوں نے تو بات کرتے ہوئے ایف ورڈ بھی یوز کیا، اس حد تک وہ غصے میں تھے، اور اب تو وہ نیٹو سمٹ کے لیے چلے گئے ہیں۔ لیکن ایک دوسری جنگ بھی ہے جو اب شروع ہو رہی ہے، اور وہ ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کے اندر۔ علیمہ خان جو ہمشیرہ ہیں عمران خان صاحبہ کی، آج انہوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ٹیک آن کیا خود پارٹی کے دوسرے لوگوں کو، اور امین گنڈاپور صاحب، اور ان کے بیان کے بعد امین گنڈاپور صاحب نے، جو کے پی کے اپنے چیف منسٹر ہیں، ایک بڑا سزلنگ سٹیٹمنٹ دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے نام نہیں لیے، مگر ایوری بڈی نوز واٹ از گوئنگ آن۔ بڑا سویر قسم کا کلیش وہاں بھی لگ رہا ہے، اس پہ بات ہم کریں گے دونوں چیزوں پہ۔ لیکن پہلے ایران والے مسئلے پہ ہم آ جائیں۔ کیا یہ سیز فائر ہولڈ کرے گا؟ اور ٹرمپ جتنا غصہ کر رہے ہیں اس نیتن یاہو پہ، کیا یہ بھی ایک ابال ہے جو ان کا طبیعت میں ہر وقت آتا ہے، یا واقعی وہ غصہ اتنا زیادہ ہے؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ابھی تک تو تمام چیزیں انہوں نے وہی کی جو نیتن یاہو چاہتے تھے۔ آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے شجاع نواز صاحب نے، ویری سیلیبریٹڈ آتھر۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، کراس سورڈز ان کی بہت مشہور کتاب تھی، پھر بیٹل فار پاکستان، پھر فاٹا، اے موسٹ ڈینجرس پلیس۔ جب شروع میں سامنے منظر عام پہ آئے تھے تو اس وقت لوگ صرف ان کو جانتے تھے ایز بردر آف لیٹ آرمی چیف جنرل آصف نواز، لیکن ہی از اے ویری ویری سیلیبریٹڈ آتھر اور اینالسٹ ہیں، اور اس وقت بھی فیلو ساؤتھ ایشیا سینٹر اٹلانٹک کاؤنسل واشنگٹن ڈی سی میں وہاں پہ بھی ہیں۔ شجاع بھائی، آپ سے بات شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کو دوبارہ یاد کروا دیں کہ یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ جنگ ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہے، جنہوں نے 2018 میں وہ کمپریہنسو ایکشن پلان جو 2015 میں سائن کیا تھا براک اوباما کی گورنمنٹ کے دوران میں، اور تمام بڑے ممالک ویسٹرن اس میں شامل تھے۔ اور اس پہ جب بات کی ابھی پچھلے دنوں، سینیٹر ٹم کین، ناظرین، انہوں نے اپنے سینٹ کے اندر ایک تقریر کی، ان کی زبانی سن لیں۔ ٹم کین کے ایک اور بھی امپورٹنٹ آدمی اس لیے، آپ کو یاد ہوگا 2016 میں جب ہلری کلنٹن پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ تھی تو یہ ان کے رننگ میٹ تھے فور وائس پریزیڈنٹ۔ ذرا پہلے سن لیجئے کہ ٹم کین نے کیا کہا۔ ہمارا ایران کے ساتھ ایک سفارتی معاہدہ تھا جو 2015 میں طے پایا تھا، جس کے تحت ان کے جوہری پروگرام کو محدود کیا گیا تھا۔ یہ سب پرامن طریقے سے ہوا، نہ بمباری کی گئی، نہ عام شہریوں کو قتل کیا گیا، نہ سائنسدانوں کو قتل کیا گیا۔ امریکہ نے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر پابندیاں لگانے کے لیے اس کی طاقت استعمال کی تاکہ ایک ایسا معاہدہ کیا جا سکے جس کے تحت ایران اس بات پر راضی ہوا، اور معاہدے کے پہلے صفحے کے پہلے پیراگراف کے پہلے جملے میں ایران نے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے، خریدنے یا تیار کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ معاہدے کے متن میں ایران نے جوہری تحقیق، جوہری سرگرمی، سینٹریفیوج کی تیاری، انریچ یورینیم کی شرح جیسے کئی اقدامات پر پابندیوں سے اتفاق کیا، اور یہ بھی مانا کہ وہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے زیر نگرانی دنیا کے سب سے تفصیلی معائنے کے نظام کو تسلیم کرے گا تاکہ یہ یقین دہانی ہو سکے کہ وہ واقعی جوہری ہتھیار حاصل کرنے یا بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور سینٹریفیوجز انریچ یورینیم پر دی گئی حدوں پر عمل کرے گا۔ یہ معاہدہ مؤثر ثابت ہو رہا تھا۔ صرف سینیٹر کین کی بات نہ سنیں، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے کہا کہ یہ معاہدہ مؤثر تھا۔ ہمارے اتحادی اور مخالفین جیسے روس اور چین بھی اس معاہدے کا حصہ تھے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی، جن لوگوں نے اس معاہدے پر کام کیا، وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ معاہدہ کام کر رہا تھا۔ یہ ایران کو ایک برے کردار سے اچھے میں نہیں بدل رہا تھا، نہ ہی ایران کے تمام جنگجو رویوں کو روک رہا تھا، لیکن یہ اس جوہری پروگرام کو محدود کر رہا تھا جسے اب بمباری سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس ایک مؤثر معاہدہ تھا۔ صدر ٹرمپ جنوری 2017 میں صدر بنے اور انہوں نے کہا، مجھے صدر اوباما کا معاہدہ پسند نہیں، میں اس سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ صدر ٹرمپ کی اپنی کابینہ، ان کے سیکرٹری ڈیفنس جم میٹس نے کہا کہ اس معاہدے سے باہر نہ نکلیں۔ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ اس معاہدے سے باہر نہ نکلیں۔ قومی سلامتی کے مشیر HR مک ماسٹر سب نے کہا اس معاہدے سے باہر نہ نکلیں، یہ کام کر رہا ہے۔ خدا کے واسطے ہم نے سفارتکاری کا استعمال کیا جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی طرف جانے والے راستے سے روکا جا سکے۔ کیا ہمیں امن اور سفارت کو ترجیح نہیں
دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم مشرق وسطی میں موجود اپنے 40,000 فوجیوں کی جان خطرے میں ڈالیں. پھر اس سفارتی معاہدے کا کیا ہوا؟ صدر ٹرمپ نے اسے ختم کرنے کی بات شروع کی. میں نے 2017 میں ٹائم میگزین میں ایک مضمون لکھا اور میں نے کہا کہ اگر آپ ایک کام کرتے ہوئے معاہدے کو ختم کرتے ہیں تو ایران کیا کرے گا؟ وہ دوبارہ جوہری ہتھیار بنانا شروع کر دے گا، کیونکہ اگر امریکہ اس سے نکل گیا تو ایران بھی نکل جائے گا. اگر آپ اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں تو شمالی کوریا کبھی بھی امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ نہیں کرے گا، کیونکہ اگر امریکہ معاہدے کو توڑ دیتا ہے تو پھر کوئی اس سے کیوں معاہدہ کرے؟ صدر ٹرمپ نے میری بات نہیں سنی. انہوں نے اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو نہیں سنا، نہ ہی سیکرٹری ڈیفینس کو سنا. انہوں نے اپنی انتظامیہ کے کئی افراد کی بات نہیں سنی. انہوں نے معاہدہ پھاڑ کر پھینک دیا. اور جناب صدر، یہ کیا المیہ تھا؟ اسرائیلی عام شہری جو ایرانی میزائل حملوں میں مارے گئے جن کا فوج سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ایرانی عام شہری جو میزائل حملوں میں مارے گئے جن کا فوج سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ آج زندہ ہوتے اور ہمارے 40,000 امریکی فوجی آج محفوظ ہوتے اگر ہم نے اپنی اقدار کے مطابق عمل کیا ہوتا اور جنگ کی بجائے امن اور سفارت کو ترجیح دی ہوتی. یہ سب اب ماضی کا حصہ ہے، لیکن آئندہ چند ہفتوں میں ہمارے سامنے جو سوال ہوگا وہ یہ ہے: کیا امریکہ کو مشرق وسطی میں ایک اور جنگ میں جانا چاہیے؟ یہ انہوں نے کمپلیٹ آپ کو بتا دیا کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا اور 600-700 لوگ ناحق بے گناہ مارے گئے، اور پھر بہرحال ایک اگریمنٹ سیز فائر کہا جا رہا ہو گیا. نیتن یاہو بار بار کہتے رہے کہ رجیم چینج کے اوپر لیٹسٹ بیان کیا آیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، ذرا وہ بھی سن لیں. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. So we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people. And they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear. But other than that, they should do a great job. وہ کہہ رہے ہیں نہیں رجیم چینج میرا پرابلم ہے، لیکن اسرائیل پہ جو برسے وہ تو بہت ہی سخت برسے، ذرا وہ بھی سن لیجئے. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? They don't know what the F they're doing. اور اسرائیل پہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا اسرائیل ڈو ناٹ ڈراپ دیز بمس، مت پھینکو یہ بم، میجر وائلیشن، برنگ یور پائلٹس ہوم ناؤ. شجاع بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، رجیتے میں بعد میں آئیں گے، کیا یہ ہولڈ کرے گا جو اس وقت یہ سیز فائر ہوا آپ کے خیال میں؟ میرے نزدیک ضرور، اس لیے کہ اب یہ جس طرح دو باکسرز رنگ میں تھک جاتے ہیں، دونوں طرف سے اب ان کے جو میسائل خاص طور پہ ان کی سپلائی ہے وہ تقریباً ختم ہو رہی ہے. تو یہ ایک عقل مندی کی بات ہے کہ دونوں نے صدر ٹرمپ کی بات مان لی. سر یہ بتائیں، رجیم چینج پہ جو سٹانس ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، کیا یہ جینوئن امریکی سٹانس ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رجیم چینج نہیں کر پائیں گے یا بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اور ناٹ بیکاز کہ نیتن یاہو یہ چاہتا ہے؟ بیکاز پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ نے مجھے ایک زبردست ہسٹورک قصہ سنایا ملینیم چیلنج کا. میں چاہ رہا ہوں ناظرین سے پہلے وہ شیئر کر لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں تاریخ میں کافی انٹرسٹ لیتا ہوں، اسی لیے لکھت پڑھت بھی کرتا ہوں اسی موضوع پہ. تو تاریخی اعتبار سے جب میں دیکھتا ہوں تو بہت سی چیزیں جو سامنے آتی ہیں وہ پہلے ہو چکی ہوتی ہیں اور ان سے سیکھنا پڑتا ہے. اور جو ممالک سیکھتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور ان کی فتح ہوتی ہے، اور جو نہیں سیکھتے ان کی ڈیفیٹ ہوتی ہے. تو اب امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے،
ایک چیز میں نے دیکھی ہے کیونکہ میرا کافی تعلق رہا ہے ان کی ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ اور ڈپلومیٹک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ یہ ہر چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں تھرو وار گیمز. اور یہ وار گیمز صرف محدود نہیں ہوتی فوجی افسروں پہ، اس میں سویلینز کو لاتے ہیں، ایکسپرٹس کو لاتے ہیں، مختلف اداروں سے لاتے ہیں. میں نے خود بھی ایک دو وار گیمز میں ایسے حصہ لیا، لیکن ایک وار گیم جس کی مجھے یادداشت پکی تھی وہ سامنے آئی، اور وہ اس کے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2002 میں وہ وار گیم تھی جس کا نام تھا ملینیم چیلنج، اور یہ کوئی ایسی ویسی وار گیم نہیں تھی. اس میں 13,500 امریکن افراد شامل تھے، اور اس کا خرچہ $235 ملین تھا. اور اس کے بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ 2007 میں مطلب کہ 5 سال اس کے بعد ایک اٹیک ہو ایران پہ، جس پہ کہ ایک لینڈنگ ہو، بیچ ہیڈ اسٹیبلش ہو، اور پھر ایران کو فتح کیا جائے. اس وار گیم میں جو ایران کے سپریم لیڈر ڈیزگنیٹ ہوئے تھے وہ تھے باب اوکلی. پاکستان میں کافی مشہور ہیں، انہیں وائس رائے بھی کہا جاتا تھا پاکستان میں جب وہ ایمبیسڈر تھے. تو مجھے اس طرح پتا چلا کہ باب اوکلے اس میں خامنائی صاحب کا رول پلینگ کر رہے تھے. وہ سپریم لیڈر مطلب اس وقت کے، ٹھیک ہے اس وقت. اور ان کے جو آرمی چیف تھے وہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل وین رائپر تھے، مرین جنرل وین رائپر. تو باب اوکلی کو ہم نے بلایا ہوا تھا، ایک چھوٹی سی دعوت تھی ہمارے گھر، ایک سٹ ڈاؤن ڈنر تھا. اور باب اوکلی اور ان کی بیگم فلس جو دونوں ہمارے دوست تھے انہوں نے ایکسپٹ کیا. لیکن پھر کوئی ہفتہ پہلے فلس کی کال آئی کہ آئی ایم سوری باب وونٹ بی ایبل ٹو کم، کیونکہ حکومت نے اس کو کسی کام پہ لگا دیا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر کھانے سے ایک دن پہلے انہوں نے پھر کال کیا اور کہا کہ باب اب فارغ ہو گیا، تو وڈ یو مائنڈ اگر وہ آ جائے. تو ہم نے کہا بالکل، ایک اور پلیٹ لگا دیں گے میز پہ. تو جب آئے باب تو مجھے ایک طرف لے گئے میری لائبریری میں، مجھے کہا کہ آئی نیڈ ٹو ایکسپلین ٹو یو وائی دس ہیپنڈ. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایکسرسائز تھی، اور اس میں ہم نے جو امریکہ کی کنٹینجنٹ تھی اس کو کافی نقصان پہنچایا. وہ اس طرح کہ ہم نے ٹوٹل الیکٹرانک بلیک آؤٹ کیا. کوئی کمیونیکیشن الیکٹرانک مینز میں نہیں تھی، وہ سب پرسنل تھی. ڈسپیچ رائڈرز تھے، اور کوڈ ورڈز جو تھے وہ مؤذن کی اذان میں شامل کر کے ہم نے آگے پیچھے پہنچائے. اور وہ جو امریکن فوج تھی اس ایکسرسائز میں انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے. تو دے ور ان کمپلیٹ اگنورینس کہ ایران کیا کر رہا ہے اور کیا تیاری کر رہا ہے. تو پھر کنٹرول نے انہیں کہا کہ دیکھیے آپ ہمیں لینڈ کرنے دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو لینڈ نہیں کرنے دیں گے. اور انہوں نے حکم دیا اپنے اسپیڈ بوٹس کو جو کہ جن میں اسلحہ تھا بہت، کہ ہر روز صبح آپ نکلیں اور امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز کی طرف جا کے اور پھر رک جائیں فاصلے پہ، اور پھر واپس آ جائیں. تو 2-3 دن انہوں نے جب کیا تو امریکن بھی عادی ہو گئے کہ یہ تو ایسے ہی ڈرامہ کر رہے ہیں. اور چوتھے دن انہوں نے حکم دیا کہ اب رکنا نہیں ہے، اب فل اسپیڈ ہیڈ جاؤ اور ایکسپلوڈ یور سیلف اگینسٹ دی ایئر کرافٹ کیریئر. یہ باب اوکلی کا کہنا ہے. تو وہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ڈوب گیا، اس سے امریکہ کے پاس اب قوت نہیں تھی کہ وہ اٹیک کر سکیں، جہاز لا سکیں، بیچ ہیڈ اسٹیبلش کر سکیں. پھر نیگوسیشنز ہوئی کہ ہمیں لینڈ کرنے دیں. بٹ فار دا سیک آف پاسٹری آف ٹائم، کنکلوژن سر کیا ڈرا ہوا اس ایکسرسائز سے؟ کنکلوژن اس کا یہ ہوا کہ جب آپ جنگ میں جاتے ہیں یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار اینی تھنگ. اور سب سے
بہتر کنکلوژن جو امریکن فوج نے اسے اخذ کیا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی پورا طریقہ کار تبدیل کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ یہ لینڈنگ اور بوٹس آن دا گراؤنڈ شاید یہ کام نہ کرے، اور اب جنگ کی نوعیت بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ 2002 میں الیکٹرانک وارفیئر بھی نہیں تھی، اب الیکٹرانک وارفیئر ہے، اسٹینڈ آف ویپنز ہیں، بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئی۔ لیکن میں آپ کو کوٹ دوں جو کہ اڈولف ہٹلر کا کوٹ ہے، اور وہ اس پہ ٹھیک بیٹھتا ہے۔ اڈولف ہٹلر نے کہا تھا کہ the beginning of every war is like opening the door into a dark room. One never knows what is hidden in the darkness. تو ہر جنگ سے بے یقینی پیدا ہوتی ہے اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیے، ایز وی اسپیک ابھی ایرانین گورنمنٹ کا ایک اور اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ وہ اپنا انریچمنٹ پروگرام دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور ان کا کہ جی ہمارا پروگرام نہیں رکے گا، اور ہم اس کو نو کمپرومائز آن دیٹ۔ اس سے کچھ فرق پڑ سکتا ہے سچویشن کے اوپر؟ بیکاز انریچمنٹ کے اوپر ہی تو ان کی ابھی بھی ٹاکس بھی ڈیلے ہو رہی تھیں، جو 60 ڈے ڈیڈ لائن تھی، باقی چیزوں پہ تو کوئی ایشو نہیں تھا، انریچمنٹ کا ایشو تھا۔ کیا آپ کے خیال میں اتنی جلدی یہ اناؤنسمنٹ آنی جب ابھی سیز فائر بھی پرماننٹ نہیں ہوا ہوا بس سے، یہ از اٹ اے گڈ موو یا یہ دوبارہ معاملہ گرم ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایران کے اندر بھی کافی کشمکش ہے۔ ایک طرف آیت اللہ خامنئی اور ان کا گروپ ہے، اور دوسری طرف IRGC جو پاسداران ہے اور جو بسیج کو بھی کنٹرول کرتے ہیں ان کا گروپ ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ آیت اللہ خامنئی کو کچھ ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر IRGC کا پلہ بھاری ہوگا۔ تو یہ سب انٹرنل پوزیشننگ ہے، یہ زیادہ تر میسیجنگ ہے انٹرنل آڈینس کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایران نے جو جوابی حملہ بھی کیا امریکہ کے حملے کے بعد، انہوں نے ناپ تول کے 14 میسائلز فائر کیے آل عدید کے اوپر، اور پہلے بتا دیا دوحہ کو کہ وہ میسائلز آ رہے ہیں، اور ایک میسائل بھی وہ تو شجاع بھائی ایسے لگتا ہے کہ جیسے قطر نے والنٹیئر کیا ہے، قربانی دی ہے کہ ٹھیک ہے پری ارینج کے تحت ہماری والی بیس پہ آ جاؤ، کوئی نقصان نہیں ہوگا، بیکاز وہ ابھی بھی میڈیشن میں وہی لیڈ لے رہے ہیں، وہ تو ایک پری ارینجمنٹ ایک۔ لیکن آپ نے جو بات کی اسلامک ریپبلکن جو ان کے ہیں پاسداران سارے، خامنئی صاحب تو ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے، وہی اس کے ہیڈز اور سب کچھ تو وہی اپوائنٹ کرتے ہیں، تو وہ ان کے درمیان میں کیسے؟ انٹرنل ٹسل ہمیشہ رہتی ہے ارتش جو کہ ان کی ریگولر فوج ہے اور پاسداران کے درمیان، اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب نے بھی ایک فورس بنائی تھی، FSF بنائی تھی، اور FSF کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ تو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر امریکہ میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی دو گروپس ہیں۔ صدر ٹرمپ کی پارٹی میں ان کے سپورٹرز میں دو گروپس ہیں، ایک طرف یہ ٹکر کارلسن اور اسٹیو بینن وغیرہ، دوسری طرف ٹیڈ کروز اور لنڈزی گرام، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کریں اور حملہ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ لیکن صدر ٹرمپ کی ایک بات صحیح رہی کہ یہ کنسسٹنٹلی کہتے رہے کہ میں نے نئی جنگ نہیں شروع کرنی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے یہ سیز فائر پہ عمل درآمد ہوگا، اور یہ پریشر ڈالیں گے دونوں سائڈوں پہ کہ یہ سیز فائر نہ ٹوٹے۔ ٹھیک سر، ویری کوئکلی مجھے یہ بتائیے کہ وہ وار تو چلیں، اب دیکھتے ہیں کہاں جاتی ہے، ہاؤ اٹ رولز آؤٹ، لیکن بہت زیادہ ایک باری ٹیمپریچر پھر ہائی ہو گیا ہے پاکستان انڈیا کے درمیان میں، اور جتنی اب اطلاعات آ رہی ہیں، مثلاً انہوں نے $5.1 بلین کی ایمرجنسی بائنگ کر رہے ہیں، اور میں ڈیٹیلز جتنی انڈیا سے آ رہی ہیں ان کے پبلیکیشنز میں اور ویسے، اس میں بہت زیادہ کانٹریکٹس کی لمٹ ڈلیوری کی 12 منتھ ہے، کہ کسی کی 4 ماہ، کسی کی 6 ماہ۔ ایک بہت بڑا ایک پریشر بن رہا ہے کہ شاید انڈیا کسی قیمت پہ اس سال کے اندر دوبارہ کیا کلیش ہو سکتا ہے، اور آئی ایم شیور آپ نے جہاں اتنی وار گیمز دیکھی ہیں آپ پریوی ہوں گے، کوئی انڈیا پاکستان پہ بھی کوئی وار گیمز ہوئی ہوں گی، ذرا اس کا بھی بتا دیں، اس کا کیا نتیجہ تھا، اور آپ کو کتنے فیصد لگتا ہے کہ انڈیا ڈسپائٹ اتنی اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی کہ پھر بھی کر سکتا ہے ود ان دس ایئر؟
ابل تو یہ کہ وار گیمز آر ناٹ دا فائنل ورڈ، وہ آخری فیصلہ نہیں ہوتا. وار گیمز آپ جیتیں یا ہاریں آپ کو اس سے سبق ملتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے. اب جس وار گیم میں نے حصہ لیا مثلا، مجھے یہ پتا ہے کہ اس میں الیکٹرانک وارفیئر پلیڈ اے ہیوج رول، اور یہ 1-2 سال پہلے کی بات ہے. اور دس واز این انڈیا پاکستان وار گیم. انڈیا پاکستان وار گیم، اور اس لیے کہ الیکٹرانک وارفیئر جو ہے دیٹس ناؤ دا بیسس. اور ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس میں بہت ترقی کی، اور کوائٹلی دے ایکوائرڈ دا اسکلس، اور اسٹینڈ آف ویپنری بھی لی. اور حالانکہ نہ ترکی کہہ رہا ہے نہ پاکستان کہہ رہا ہے، ترکی نے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور پاکستان کو اس میں بہت مدد دی. ایک تو TB2 ڈرونز کی، اور دوسرا کورل سسٹم جو کہ ٹیسٹ کیا ہوا انہوں نے S-400 کے خلاف، جو کہ اینٹی میسائل سسٹم روس کا. وہ اس لیے کہ ترکی اٹ سیلف ہیز دی S-400، سو دے ہیو ٹیکن اٹ اپارٹ، دے نو کیسے کام کرتا ہے اور اس کو کس طرح زیرو بھی کر سکتے ہیں اپنے کورل سسٹم کے ساتھ، جو کہ انہوں نے سیریا میں استعمال کیا ہے اگینسٹ دی S-400، اور جو کہ پاکستان نے پھر استعمال میں سمجھتا ہوں ضرور کیا ہوگا اگینسٹ دی انڈین S-400، کہ ان کے لانچز کو چھوڑے، ان کا کنٹرول سسٹم جو ہے اس کو آپ رد کر دیں. تو یہ الیکٹرانک وارفیئر اب سب کھیل جو ہے اس طرف ہوگا. اگر آپ کنٹرول کر لیں پاور سسٹمز کو، آپ کنٹرول کر لیں کمیونیکیشنز کو، آپ لیکن آپ ریئلسٹکلی اس کی پاسبلٹی کتنی دیکھ رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلد کوئی ایسی چیز ہوگی، اور ضرور امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک اور چین بھی خاص طور پہ اس پہ نظر رکھ رہا ہوگا، کیونکہ انڈیا پاکستان کی جب جنگ ہوتی ہے تو ان کی ایسکیلیشن لیڈر جو ہے وہ بہت سٹیپ ہے. ایک زمانے میں کہتے تھے کہ انڈیا کے 24 سٹیپس ہیں، پاکستان کے 22 سٹیپ ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کم ہو گئے، اور یہ دونوں سائڈوں کو یہ پتا تھا جب یہ جنگ ہوئی کہ کیا 87 گھنٹے میں دونوں کی بات چیت ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جنگ بند کی جائے. سر یہ بتائیں، ڈونلڈ ٹرمپ بڑا مین ٹو مین ریلیشن شپ میں بلیو کرتے ہیں، وہ سسٹم چھوڑیں، ٹوٹلی انپریڈکٹیبل. یہ جو میٹنگ ہوئی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، کیا آپ کے خیال میں اس سے فرق پڑے گا کہ اگر کل کو کوئی معاملہ بہت گرم ہو جائے تو ٹرمپ زیادہ فورس ڈالے انڈیا پہ ٹو ریسٹرین فرام دس تھنگ؟ کیا یہ ملاقات اس میں کوئی رول پلے کرے گی؟ ضرور، اس لیے کہ ایک ریلیشن شپ میں ایک کانفیڈنس آتی ہے کہ آپ ایک شخص کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جو کہ کنٹرول میں ہے اور جو فیصلے کر سکتا ہے جو کہ صحیح ہیں اپنے ملک کے لیے اور علاقائی سالمیت کے لیے. میں سمجھتا ہوں جو 1 گھنٹے کے لنچ جو 2 گھنٹے رہا، اس کا یہ ایک بہت بڑا نتیجہ تھا. سر یہ بتائیں، لاسٹ کوئی نیئر فیوچر میں کوئی اور وار گیم آپ میں حصہ آپ لے رہے ہیں انڈیا پاکستان کے اوپر، مور اپڈیٹڈ وار گیم؟ I don't know, وہ تو ڈپینڈز آن whoever wants to invite me. لیکن میری کوشش تو ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میں اپنے جو کام کر رہا ہوں، اور اس وقت میں 71 کی جنگ پہ کتاب لکھ رہا ہوں، کہ امید ہے کہ ہم تاریخ سے سیکھ سکیں تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو کہ ہم نے پہلے کی. صحیح بات ہے، تاریخ سے سیکھنا چاہیے، تاریخ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. شجاع نواز صاحب، تھینک یو ویری مچ، واٹ اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ذرا پاکستان میں جو جنگ شروع ہو رہی ہے PTI کے اندر، اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک. بہت بات ہوگی بیرونی لڑائی کے، اندرونی پہ آ جائیں. KP گورنمنٹ نے بڑی پھرتیوں سے بجٹ پاس کیا، اس میں بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا وہاں پہ. ایون سیکرٹری جنرل پارٹی کے جو ہیں سلمان اکرم راجہ، وہ کہتے ہیں مجھے بھی بالکل حیران ہوں کہ کیسے ہو گیا، کوئی پلان نہیں تھا. آج خان صاحب سے ملاقات ہونی تھی، اس کے بعد کرتے. اسی طرح باقی لوگوں نے بھی تنقید کی. لیکن علیمہ خان جو ہمشیرہ ہیں، وہ جیل کے باہر انہوں نے بڑی سخت باتیں کی. انہوں نے بیرسٹر سیف کو بھی آڑے ہاتھ لیا، انہوں نے علی امین کو بھی آڑے ہاتھ لیا. ذرا سن لے کہ انہوں نے کیا باتیں کی.
عمران خان کو مائنس کر دیا گیا، مائنس عمران فارمولا ہے. خان صاحب نے تو کہا تھا میرا اپروول ہوگا. میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گیا. اے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی مین گنڈا بہت طاقتور ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے. اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کسی اور ایجنڈے کے اوپر، جو کہ عمران خان کو کمزور کرنے کا ایجنڈا ہے، عمران خان کا جو اختیار ہے اس کو اپنے پاس لینے کا ایجنڈا ہے، عمران خان کے دشمنوں کو مضبوط کرنے کا ایجنڈا ہے، اور عمران خان کے مخالفین کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنا اور اس کو پھیلانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ایک وہ منافقت کا ایک سازشی کردار ادا کر رہے ہیں. عمران خان نے کبھی بھی مجھے یا کسی اور کو کوئی ایسے واضح طور پر انسٹرکشن یا کوئی ایسے احکامات نہیں دیے تھے کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو خیر ہے ہماری حکومت بھی چلی جائے تو چلی جائے، اگر دی ہوتی تو ہم بالکل اسی پہ عمل کرتے، اور اگر جاتی تو چلی جاتی. اس کے اوپر پھر ہمارے مخالفین کے بیانے کو جن لوگوں نے اٹیک کیا اور ریکارڈ بننے کی کوشش کی، تو آج عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر پاس تو کرنا تھا تو سپریم کورٹ میں جائیں اور ملاقات کے لیے کہیں، اور پاس تو کرنا تھا تو کر دی ہے تو ٹھیک ہے. مطلب عمران خان صاحب اپنی یہ حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ ان کی سوچ تھی اور آج وہ ثابت ہوئی ہے. سمجھداری کے ساتھ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، پرکھیں، اور پرکھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ مائنس عمران خان اس وقت ہوگا کہ جب ہم زندہ نہیں ہوں گے. یہ سن لیں عمران خان کے مخالفین اور ان کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں، یہ سن لیں کہ مائنس عمران خان جب تک ہم زندہ ہیں کسی کا باپ بھی مائنس عمران خان نہیں کر سکتا. اور دس از اے کلیئر میسج ٹو ایوری ون آل اوور دا ورلڈ، مائنس عمران خان ول بی اوور آور ڈیڈ باڈیز. ہمارے ساتھ تیمور جھگڑا صاحب ہیں. ایک تو میں یہ کسی اور اس کے باپ کو ملنا چاہتا ہوں، بیکاز ہمیشہ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ہم ادھر سے نکلیں گے، کسی کا باپ روک نہیں سکے گا، ہم وہاں پہ آ کے دھرنا دیں گے. کسی کا باپ، یہ کسی کا باپ اگر آپ کو پتا تو ہمیں بتا دیں، ہم اس کو مل لیں. علیمہ خان سے سوال ہوا تھا کہ جی ایم پی ایس نے کہا ہمیں پوچھا نہیں ہے، یہ کر دیا. ان کا جی آپ نہیں بوجھ اٹھا سکتے. اور پھر گنڈا پور کی بھی بات ہوئی، بیرسٹر سیف کو بھی انہوں نے تل دیا کہ ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، آپ سمجھ جائیں. اصل بات پھر انہوں نے، آپ نے رسپانس پہ سنا گنڈا پور صاحب کا، انہوں نے کہا لوگ پاور لینا چاہتے ہیں، تو کلیئرلی وہ ہی واز ریفرنگ ٹو ہر. یہ میری اسیسمنٹ ہے، غلط بھی میں ہو سکتا ہوں. میں آپ کا بھی ٹویٹ پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا کہ جی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، پولیٹیکل کمیٹی کی، ایجنڈا بتایا گیا صرف ایران تھا، پھر اس میں پتہ لگا جی ڈیفینس کا ہو گیا، پھر ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی تھی، اس میں آپ بھی تھے، بجٹ کمیٹی، اس میں بھی آپ سے کوئی انپٹ نہیں لی گئی. اور لگ یہ رہا ہے، اور یہ جو بجٹ ایک دن میں پاس ہوا ہے، میں تو دیکھ رہا تھا کہ ایک دن میں تمام کٹ موشنز بھی ہو گئے، کبھی زندگی میں نہیں ہوا. پھر گنڈا پور صاحب نے کہا کہ 18 تاریخ واز اے ڈیڈ لائن. مجھے 13 تاریخ مجھے یاد ہے آپ نے ایک بار 18 کو دیا تھا بجٹ، ایک بار 19 کو دیا تھا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ سب سے پہلے بجٹ لائیں، اینڈ ٹو ہیل ود ایوری تھنگ آپ پہلے یہ کریں، اور سرپلس بھی ہونا چاہیے، سب کچھ ہو تاکہ چیزیں ہیں. کیا ٹوٹ گئی ہے پارٹی کا؟ بالکل، بیکاز کل ضمانتیں بھی ریجیکٹ ہو گئی ہیں، مے 9 کیسز کی، خان صاحب کی، سویلین کا ملٹری ٹرائل پہلے الاؤ ہوا ہے. بیڈ نیوز کی پائلنگ اپ، اتنی فریکچرڈ پارٹی، اور یہ بجٹ کا کیوں یہ سارا ڈرامہ ہوا؟ مالک صاحب آپ نے اتنی باتیں کی. جہاں تک عمران خان کے مائنس ہونے کا سوال ہے، وہ تو پاکستان کے عوام نہیں چھوڑے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس. ٹھیک ہے، جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ میری علی کو فرینڈلی ایڈوائس ایکچولی یہ ہوگی دیٹ آئی تھنک کہ ہم سب سے، میں اپنے آپ کو انکلوڈ کرتا ہوں، پبلک ابھی ریٹرک نہیں سننا چاہتی. پبلک کریڈیبلٹی ہمارے کم از کم الفاظ اور ایکشنز کے درمیان جو کنسسٹنسی ہے، یا آپس میں ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں، ابھی تو گیپ ہی گیپ ہے، اسی پہ وہ خود سے میرا بھی فیصلہ کرے گی، ہر پارٹی ممبر کا بھی کرے گی، کلیکٹیولی بھی کرے گی، انڈیویجولی بھی کرے گی. اگر ہم فی الحال یہ کہیں کہ اس ایکویژن میں عمران خان اور پبلک کا تو ایشو نہیں ہے، لیکن ہمارا ایشو ہے، اگر ہم اسے ڈینائی کریں تو میرے خیال میں آپ بھی مجھے نہیں بلیو کریں گے. ٹھیک ہے، اور میں جو ہے وہ سچ بھی نہیں بولوں گا. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو چینج. اور میں نے بھی یہ ٹویٹ اس لیے کی کیونکہ کلیئرلی جو بجٹ پروسیس تھا وہ ہم نے صحیح ڈیل نہیں کیا. اور وہ ٹویٹ بھی میں نے تب کی جب میں نے سلمان راجہ کی ٹویٹ دیکھی، ہو از دا سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی. ٹھیک ہے، اور وہ میں نے صرف اس لیے کی فیکٹس کلیریفائی کرنے کے لیے. میں نے ساتھ یہ بھی کہا، اینڈ آئی اسٹینڈ بائی اٹ، کہ 30 تاریخ تک اس لیے بجٹ پاس کرنا ضروری تھا کہ یہ رسک نہ ہو کہ وفاق جو ہے وہ کوئی ایمرجنسی فائنینشیل کیونکہ سلمان کی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ طے ہو گیا تھا کہ اگر ملاقات نہ ہوئی تو بجٹ پاس کر لیں، لیکن ابھی تو آپ کے پاس دن تھے. دیکھیں
بالکل تھے نا. آپ کا 30 تاریخ تک دن آج کتنے ابھی فی الحال پاکستان میں کتنے بجٹ پاس ہوئے؟ ابھی کسی پروونشل گورنمنٹ کا پاس نہیں ہوا. تو میں اس کو جو ہے وہ کیسے جسٹیفائی کروں پھر کہ آج پاس کرنا ضروری تھا؟ سوری کل. تو کیا جلدی؟ ٹھیک ہے کل پاس کرنا ضروری تھا جب آج بھی کوئی بجٹ پاس نہیں ہوا. تو وہ تو میں نے 30 کا تو میں نے آپ کو کہہ دیا. وہ جو بیچ میں ہماری کوآرڈینیشن ہے, وہ جو بیچ میں ہمارا ٹرسٹ ہے, آپ کو پتا ہے میں اپنی ذاتی ایکویژن کی وجہ سے اکثر میں بات نہیں کرتا, بٹ آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ مجھے بہت لوگوں نے سوال بھی کیے بجٹ پہ, کیونکہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی اس کمیٹی کا میں حصہ تھا جس نے عمران خان کو پریزنٹ کرنا تھا. تو آئی ایم اکاؤنٹیبل ناٹ جسٹ ٹو دا پارٹی بٹ ٹو عمران خان اینڈ دا پبلک. آپ سے ان پٹ نہیں لی گئی؟ ابھی میٹنگ سیٹ کر دی گئی ہے. اب تو بجٹ ہو گیا ہے. چلیے ابھی بھی دے دیں گے نا, بٹ دیٹ از تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں آل آف دیز گیپ. نہیں, بجٹ کمیٹی بنی اس وقت آپ کو نہیں, آپ لوگوں سے پوچھا گیا بجٹ پاس ہونے کے بعد اب آپ ان پٹ دیں گے؟ لاجک کیا ہے؟ ابھی پوچھا گیا ابھی دے دیں گے, نہ بھی پوچھا جاتا تو عمران خان پنجابی میں کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی لانا ہے. اور بٹ دیز آر دا تھنگز وی نیڈ ٹو فکس. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میری علی امین سے بنتی ہے یا علی امین کی میرے سے نہیں بنتی, بٹ انلیس عمران خان کسی کو پارٹی سے نکالے, وی آل ہیو ٹو ریئلائز کہ ان سب لوگوں کی ریسپیکٹ ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ جہاں تک کے پی کی گورنمنٹ کی وہ ہے, ہمارے بہت سے سینئرز ہیں دیٹ نیڈ ٹو بی پارٹ آف اے کلیکٹو ڈیسیجن میکنگ. ان سب سے میرے کبھی کبھی اختلافات بھی رہے ہیں, کبھی کبھی بہت اچھی دوستی بھی رہی ہے. عاطف خان ہے, شاہرام ترکئی ہے, اسد کیسر ہے, جنید اکبر ہے, اور بہت لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو ٹیک پیپل ٹوگیدر بیکاز لیڈر صرف عمران خان. آپ مانتے ہیں کہ اس وقت آپ کی پارٹی بہت زیادہ فریکچرڈ ہے؟ اگر میں ڈینائی کروں تو آپ میری بات مانیں گے؟ نہیں, میں تو نہیں مانوں. تو پھر اور اگر اتنی فریکچرڈ پارٹی ہے تو کیا یہ جو بار بار بات ہوتی ہے تحریک چلانے کی اور یہ کرنے کی, آپ کی پارٹی میں اس وقت کیپیسٹی ہے تحریک چلانے کی؟ فریکچرڈ پارٹی نہیں چلا سکتی, لیکن فریکچرڈ پارٹی ٹھیک ضرور ہو سکتی ہے. تحریکیں ویسے ہی جو ہے وہ مل جاتی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ نے عمران خان کی سپورٹ دیکھنی ہے تو وہ تو آپ دیکھ لیں, وہ تو نہیں ہلی. ایک گاڑی نے دو ہی جگہ نہیں, وہ میں آپ کی بات, جب الیکشن ہوگا تب پتہ لگے گا, یا تحریک چلے گی تو پتہ چلے گا. نہیں, پول ہونے دینا. نہیں, وہ تو ان کی سپورٹ انٹیکٹ ہے. اس میں چیز یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے, گاڑی کے 4 پہیے, کوئی میرے پہ الزام لگا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, مجھے وہ ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے, کوئی کسی اور پہ الزام لگا رہا ہے. تو جب ہم کرسی اور جب ہم کرسی منسٹری پارٹی میں پوزیشن والی کھیل کھیلیں گے تو اٹس ٹرو ہمیں پبلک سیکرٹری کرنا پڑے گا. اینڈ آئی وانٹ دس ٹو فکس. میں نے یہ ٹویٹ بھی اس لیے کی ہے بیکاز وی کانٹ جسٹ اسٹے سائلنٹ, کیونکہ اور سب سے پہلے میں قصوروار اپنے آپ کو ٹھہراتا ہوں, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی مجھے ایک چیز بتائیں, جب آپ کی لیگل ٹیم سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں ہے, بٹ وی ہیو ٹو گو تھرو موشن. تو عدالتی ریلیف نہیں مل رہی. جو رہی سی کثرت تھی, وہ جو لاز ایسے پاس ہو گئے کہ وہ اب فردر آپ پہ ہوگا. بہت زیادہ اب لوگوں کو خیال ہے کہ جب نومبر دسمبر میں اب کہا جا رہا ہے نومبر کے اینڈ تک شاید فیصلہ آ جائے جنرل فیض والا بھی, وہ بھی ایک ہارڈ ہٹنگ فیصلہ ہوگا, اس کا بھی امپیکٹ ہوگا. May 9 کے کیسز بھی ہوں گے. اب ایک ہی آپ کا آپشن بچتا ہے کہ یا آپ ٹیکٹیکل ریٹریٹ کریں, کوئی ریسٹرکچرنگ کریں, ری اسٹریٹجائز کریں, یا کم از کم پارٹی کوہیرنٹ ہو. لیکن پارٹی میں وہی آپ کی بات ہے, جھنڈوں کی اور جگہوں کی لڑائی بن گئی ہوئی ہے. تو پھر یہ یونیفائی ہوگی کیسے؟ بیکاز بہت سے لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ اگر کوئی فیملی ممبر آ جائے, جیسے علیمہ بی بی ہیں, تو لوگ ذرا پیچھے یونائٹ ہو جائیں گے, بیکاز وہ فیملی, ہمارے یہاں فیملی پالیٹکس چلتی ہے, سیدھی سی بات ہے. اس پہ آج وہ بھی گرج برس پڑے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب وغیرہ. تو کہاں, ویئر ڈو یو سی ہوپ, کہاں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں ختم کر دینا چاہیے؟ یونائٹ کون کرے گا؟ یونائٹ کرے گا پاکستان کے لوگوں کا پبلک پریشر. جب وہ ہماری تنقید کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا, اٹ شوز کہ وہ ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں. دیٹ مینس وی ہیو نو وے فارورڈ. کے پی کی گورنمنٹ کو کے پی کے سارے بڑے فگرز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کوآرڈینیشن کا میکنزم کریٹ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد کلیکٹولی کوئی کریڈیبل آگے جانے کا راستہ کریٹ کرنا ہے, کیونکہ کسی کی اتنا پولیٹیکل اسٹیچر نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ پبلک ایز این انڈیویجول مانے.
یہ نہ میں کلیم کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کلیم کر سکتا ہے. جو ہماری باقی ساری پارٹی ہے بہت سے اس میں لوگ ہیں, آپ انڈیویجول کیپیسٹی پہ جو ہے وہ شک نہیں کر سکتے. عارف الوی صاحب ہوں, حماد اظہر ہوں, ہمارے بہت سے جو ہمارے خواتین لیڈر پنجاب میں تو پورا جھگڑا چل رہا ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا, وی نیڈ ٹو رائز اباؤ دس. پچھلے 1 سال کے اندر آپ کی 5 پولیٹیکل کمیٹیز بن چکی ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, جو لوگ ملنے بھی دیے جاتے ہیں, بیرسٹر صاحب ہو گئے, گنڈا پور صاحب ہو گئے, آپس کی بات ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگلی بار وہ مشن امپاسبل میں ٹام کروز جو لوگوں کا ماسک پہن لیتا ہے, بیرسٹر سیف کا ماسک شاید وہ مل جائے, میں پہن کے چلا جاؤں گا. یہ 6 بار تو اس میں علیما بی بی نے کہا ہے, انہوں نے کہا جی وہ جو کرنل صاحب ہیں بیرسٹر سیف کی زبردست سکسیس ریٹ ہے ملاقاتوں کی. بیرسٹر سیف ہو گئے, علی مین ہو گئے, ان کے بارے میں پہلے خیال تھا کہ جی شاید اس لیے بھی ان کو چھیڑا نہیں جاتا, خان صاحب نہیں چھیڑتے, کہ یہ ایک برج بھی ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور ان کے, بات چیت بھی کرتے ہیں, ان کا آفیشیل اسٹیٹس ہے وہاں پہ, تو ان کی ان آفیشیل اور آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ یہ بات بھی ہوگی. اب کلیئر نظر آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے بات کرنے میں, نظر آ رہا ہے, اینڈ آئی نو اٹ آلسو کہ نہیں انٹرسٹڈ ہے. سو وہ ڈلیوری تو یہ دے نہیں پاتے. تو جب وہ فیکٹر بھی نکال دیں بیچ میں سے کہ اچھا یہ ڈلیوری دے پائیں گے, کوئی بات چیت کروا لیں گے, تو پھر یہ لوگ اتنے مضبوط ہیں کیوں؟ دیکھیے میں آپ کو سولوشن کی طرف لے جاتا ہوں. ہمیں پرابلم سمجھائیں گے تو ہم سولوشن پہ. پرابلم تو میں نے کہہ دیا اور آپ نے مجھے کہہ دیا, اور میں نے کہہ دیا کہ اگر میں ڈینائی کر دوں تو آپ مجھے مانیں گے ہی نہیں, کہ پارٹی نے اپنی کوآرڈینیشن اور جو کریڈیبلٹی, اگر آپ کرائسس نہ کہیں, جو کریڈیبلٹی پہ کوشچنز ہیں پارٹی لیڈرشپ کے, اپوزیشن ہولڈرز کے, تو ان کو سالو کرنا ہے. وہ کوئی اکیلے نہیں سالو کر سکتا. بٹ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ میرے خیال میں ہو جائے گا, بٹ وی ول نیڈ ٹو ٹیک لیڈرشپ. دیکھیں ایشو تو اس لیے ہے کہ اب سلمان صاحب از دا پرسن ہو کنونسڈ می کہ بجٹ 30 تک پاس ہونا چاہیے, کیونکہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ 30 تک پاس ہونا چاہیے, لیکن جو انہوں نے رسک بتایا آرٹیکل 234 235 کا کہ وہ وفاقی حکومت اگلے دن ایمرجنسی لگا سکتی ہے, 30 تو بھی نہیں آئی نا وہ, بٹ وہی کہہ رہے نا. پھر اس کے بعد ہمیں ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا کہ ہم اس کے درمیان ہر وہ موقع استعمال کر رہے ہیں جس میں عمران خان سے ملاقات ہو. عثمان بزدار صاحب کی جب بات ہوتی تھی, مجھے یاد ہے اس زمانے کے آرمی چیف جنرل باجوہ بھی گئے, ان کے پاس گئے, اسد عمر گئے, ان کے پاس پنجاب کے گئے, ان کے پاس 3-4 آپ کے بڑے لوگ گئے, اور جا کے آگے جی خان صاحب سے بات کریں کہ بزدار صاحب نے تباہ کر دیا پنجاب میں, چینج کریں. تو تب خان صاحب نے کہا کہ نہیں یار, میں وہاں پہ گروپنگ اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں اس کو چینج کروں گا تو بڑا پرابلم ہو جائے گا. کیا کے پی میں پرابلم ہے؟ اگر آج علی امین گنڈاپور کو چینج کرنے کا فیصلہ کریں تو کوئی یونانیمس کینڈیڈیٹ ہے, یا وہاں پہ بھی بالکل بکھار ہو جائے گا؟ دیکھیں چونکہ دس از اے لیڈنگ کوشچن, آئی تھنک اس کا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. اب دیکھ لیں, ہمارے سے پنجاب میں کوئی ایم پی ایز ایم این ایز نہیں گئے, ان پہ تو زیادہ پریشر ہوگا نا. ٹھیک ہے, میں کے پی میں کسی کی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کو لائلٹی پہ شک نہیں کرتا. جو عمران خان سے ہلے گا وہ اب ہماری سوسائٹی میں کے پی میں پولیٹیکل سوئسائڈ کرے گا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں میں یہ سمجھ سکتا ہوں جیسے پولیٹیکل کمیٹی ہوئی, وہاں پہ لوگ آئے ہیں, انہیں کہا گیا ہے کہ یہ ابھی ضروری ہے. نو ون ول ڈینائی اٹ, رائٹ. آئی وش میں ہوتا, آئی وڈ سے, کیونکہ میرا خیال تھا کہ آئی تھنک کہ آپ جو پروسیس کر رہے ہیں وی آر اوپننگ آور سیلز. تو خان صاحب کو یہ پرابلم نہیں ہے, اگر وہ کسی پہ بھی انگلی رکھیں کے پی میں تو یہ پرابلم نہیں ہوگا کہ گروپنگ ہو جائے گی اور وہ بند چلا نہیں سکے گا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کوئی جرت نہیں کرے گا اور میرے خیال میں سب عمران خان کی طرف جو لائلٹی اور سمپتھی ہے اس پہ میں کسی کو شک نہیں کرتا, نہ میں علی امین پہ کرتا ہوں, نہ میں کسی اور اس پہ کرتا ہوں. ایوری ون وانٹس عمران خان آؤٹ, اور نیچے جو پرسنل جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, اور ہمارے بڑے سخت جھگڑے رہے ہیں. پارٹی میں اب ٹاپ آفیسز میں کیا اس بات کا ابھی بہت زیادہ وزن آپ کے خیال میں دیا جا رہا ہے کہ کون سا ان میں سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرا سکتا ہے کہ اب وہ بات ختم ہوگی اور خان صاحب کنونس ہو گئے ہیں, یا جو ہوگا یا سڑکوں میں ہوگا, عدالتوں پہ ہوگا, بات چیت نہیں ہونی؟ ایک مثال, آئی ڈونٹ تھنک وی آر سالونگ پرابلمس. مجھے 24 نمبر کا سوال نامہ ملا, ٹھیک ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ میرے سے زیادہ غلط کام کسی نے پاکستان میں نہیں کیے تھے. اب either that's true or that's not true. If that is true, میں نے تو اپنے جواب بھی پبلک کر دیے. If that is true, تو پھر کسی کو مجھے پارٹی سے باہر نکالنا چاہیے. مجھے عمران خان بلا رہے ہیں. If that is not true, تو پھر ان سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے مجھے بھیجا ہے. ٹھیک ہے,
وہ سارے پروسیسز بریک ڈاؤن ہو گئے. وی ہیو ٹو فکس دیم اینڈ اف وی ڈونٹ فکس دیم ان دا سیم وے جیسے کہ یہ نظام جو ہے ہائیبرڈ نظام خواجہ آصف والا یہ نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے عوام کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, اس طرح ہم بھی اپنے سپورٹرز کی عقل کو نہیں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے. وی ہیو ٹو گیٹ آور ہاؤس ان آرڈر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک تیمور بھائی بہت شکریہ ایز آلویز. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. پاکستان کی اگر واحد جینوئن اپوزیشن ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے, لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی اچھی خبریں وہاں سے نہیں آ رہی. اور جیسے ابھی اپنے تیمور صاحب کی باتیں بھی سنی اور ہم نے علیمہ بی بی کا آؤٹ برسٹ دیکھا اور باقی چیزیں دیکھی, نظر ایک چیز بڑی واضح ہے. اگر یہ پارٹی بات کرتی ہے ٹو پٹ پاکستان ان آرڈر تو پہلے اس کو دے ہیو ٹو پٹ دیئر اون ہاؤس ان آرڈر. اور نظر اب یہی آ رہا ہے کہ ہر کوئی سٹوریز دے رہا ہے ایک دوسرے کو, ہر کوئی اپنا اپنا عہدہ بچا رہا ہے, اور واقعی ان کی جو پرائرٹیز میں ان کی اپنی بانی کی رہائی ایز اے ٹاپ پرائرٹی نظر نہیں آ رہی. کب حالات بدلیں گے, کیا ہوگا, یہ تو وقت ہی بتائے گا. بٹ اگین ایک فریکچرڈ پارٹی نہ کوئی زبردست تحریک چلا پائے گی اور نہ ہی وہ اپنے لیڈر کو بچا پائے گی. ہوتا کیا ہے وقت بتائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.